الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، عزیزان گرامی، عدل الہی کی بحث اور ڈسکشن کا جو سلسلہ جاری ہے، ہم نے عدل الہی کی دلیل سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی اور بیان کی. عقلی دلیل بھی اور نقلی دلیل بھی اللہ کے عادل ہونے پر، اور اللہ ہمیشہ عدل سے کام لیتا ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ، اور عدل کے مقابلے میں ظلم جو ہے وہ چونکہ اس میں برائی ہے اور وہ قبیح ہے، اور تمام عقلاء اس کو سمجھتے ہیں، اہل عقل سب اپنی عقل سے ادراک کرتے ہیں، لہٰذا یہ کام برا ہے ظلم، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو انجام نہیں دیتا عزیزان گرامی، اور اللہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. وہ عادل ہے، عدل سے کام لیتا ہے، اور اپنے تمام بندوں کو بھی عدل کا حکم دیتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ عدل و انصاف سے کام لیں اور ظلم و جور کو ترک کر دیں، ظلم کا راستہ چھوڑ دیں، ظالم نہ بنیں، نہ اپنے نفس پر گناہ کے ذریعے ظلم کرنے والے بنیں حق اللہ کو پائمال کر کے، اور نہ ہی وہ دوسروں کے، اللہ کی مخلوقات کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پائمال کر کے، ان کے حق کو چھین کر یا ان کے حق کو ضائع کر کر یا ان کے حق کو ادا نہ کر کر، انہیں ان کے حق سے محروم کر کے اور انہیں ستا کر، ان کے ساتھ زیادتی کر کر ان پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں عزیزان گرامی. اور ظالموں کے لیے قیامت میں سخت سزا ہے، اور جو عدل و انصاف سے کام لیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے ان کے لیے کامیابی اور سعادت ہے. یہ مطلب بیان ہوا عزیزان گرامی. اب آئیے کہ اللہ عادل ہے اور افعال میں اچھائی ہے اور برائیاں ہوتی ہیں، تو یہ اچھے اعمال اور اچھے افعال اور برے اعمال اور برے افعال، عدل یہ ہوا کہ اللہ وہ تمام افعال جو اچھے ہیں انہی کو انجام دیتا ہے، اور اچھا سلوک اپنے مخلوقات کے ساتھ کرتا ہے. لطف و کرم کرنے والا پروردگار ہے، مہربان مالک ہے، جس نے ایسا آقا جس نے سب کے ساتھ رحم و کرم کیا ہے، لطف و کرم سے پیش آیا ہے. تو عزیزان گرامی، اب ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور شبہ درواقع شبہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ عدل سے کام لینے والا ہے تو پھر ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں لطف و کرم ہو، اور اس کی تمام جو بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ عنایت اور کرم سے پیش آتا ہے، مہربانی کرتا ہے تمام مخلوقات کے ساتھ. تو وہ رحمتوں والا پروردگار جو مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا پروردگار ہے، اچھا سلوک کرنے والا وہ مالک جو مالک حقیقی ہے ہم سب کا، پوری کائنات کا. تو شبہ عزیزان گرامی، اور سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات کو جو پیدا کیا، سب کو یکساں پیدا نہیں کیا، ایکول. اور آپ دیکھیے کہ یہ ان ایکول جو کریشن ہے، جو خلقت ہے، اور یہ پیدائش جو چیزوں کی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک حیوان اور جانور جو ہے، وہ جانور مثلا اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو ہم کھا رہے ہیں، حلال گوشت جانوروں کو. تو یہ بھیڑ بکریاں، یہ اونٹ، شتر، گائیں، بھینس،
یہ تمام یہ چیزیں، یہ حیوانات اور یہ جانور، ان کو جانور اللہ نے پیدا کیا اور یہ جانور ہیں، ان کو ذبح بھی کر دیتے ہیں ہم، ان کی جان چلی جاتی ہے اور ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں اور گوشت سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح درختوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کی لکڑیوں کو کاٹ کر ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ درختوں پر جو پھل لگتے ہیں ان پھلوں سے، سبزیوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں ان کو۔ تو یہ مختلف طریقے سے آفرینش اور خلقت اور پیدائش جو کائنات میں ہے عزیزان گرامی، یہ تفاوت اور یہ فرق کہ ایک چیز کو ذبح کر کے اور اس کی رگوں کو کاٹ کر ہم کھا جائیں اس کے گوشت کو، اسی طریقے سے حیوانات میں مثلا شیر ہے جنگل میں، وہ دوسرے جانوروں کو جو ہے وہ دبوچ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، شکار کر لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کائنات میں شبہ ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے، پر بس یہاں پہ کہاں عدل و انصاف ہے؟ ان چھوٹے حیوانوں کے بارے میں جن کو شیر اور چیتے دبوچ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، یا مثلا حیوانوں کے سلسلے میں کہ جن حیوانوں کو ذبح کر کے اور ان کی رگوں کو کاٹ کر اور ان کے گوشت کو ہم کھا لیتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مثالیں بہت ساری شبہات، مثالوں کے ذریعے شبہات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ شبہ آتا ہے، سوال اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اچھائی کی ہے سب کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ، تو پھر یہ تفاوت اور یہ فرق مخلوقات میں کہ ایک برتر ہے دوسرا کمتر ہے، ایک کی صلاحیتیں زیادہ ہے دوسرے کی کمتر ہیں، ایک کو مختلف استعداد کے ساتھ اور مختلف صفات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، دوسرے کو مختلف صفتوں اور مختلف اوصاف کے ساتھ بنایا گیا ہے، الگ الگ طریقے سے ان چیزوں کو خلق کیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ نظام جو پروردگار عالم کا پیدائش کا کرنے کا، پیدائش کا، خلقت کا جو نظام ہے، یہ نظام ہم کہتے ہیں کہ سب عدل و انصاف کے ساتھ ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے عدل و انصاف ہوا مخلوقات کے بارے میں کہ ایک کو ذبح کر کے کھا لیا جائے اور دوسرا کھائے، یا بعض انسان دوسرے بعض انسانوں کی نسبت قوی ہوتے ہیں اور استعداد ان میں زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، تو جن میں زیادہ طاقت ہے، زیادہ استعداد ہے، وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس دنیا میں، اٹھا لیتے ہیں، اور دوسرے جو کمزور ہیں یا ان میں استعداد کم ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اللہ کی اس دنیا سے، اس کائنات سے، اللہ کی اس پیدا کی ہوئی چیزوں سے۔ تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں اس کا جواب توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیے ایک گاڑی ہے، کار، ہر سال نئے ماڈل کی کار نکال دیتی کمپنیز تاکہ انہیں خوب فائدہ ہو، پیسے کمائیں اور اپنی خواہشات جو رکھتے ہیں وہ بے حساب پیسہ خرچ کر کے مہنگی سے مہنگی گاڑیاں خریدیں۔ تو عزیزان گرامی یہی گاڑی کی اور کار کی ایک مثال ہم لیں کہ اس کار کا مقصد ہے کہ یہ کار جو ہے، اس کار کو مسافر استعمال کرے اور سفر کرے اس میں بیٹھ کر، اور کار جو ہے نئی سے نئی ماڈل کی، اس میں زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل، زیادہ سے زیادہ سروسز، زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ نئی نئی آسائش کی اور سہولیات کی اس میں فراہم کر کے نیا ماڈل پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو مقصد یہ ہے کہ انسان جب کار میں بیٹھتا ہے تو ایک جگہ سے چلے، دوسری جگہ چلا کر اپنی کار کو جائے، سفر طے کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے سرعت کے ساتھ، جلدی جلدی۔ تو عزیزان گرامی اب یہ کار جو وجود میں آئی ہے، یہ کار، اس کے بہت سارے پارٹس ہیں، انجن ہے، خود انجن میں بہت سارے پارٹس ہیں، اور ہر پارٹ جو انجن میں ہے اس کا اپنا فنکشن ہے، اس کا اپنا کام ہے، وہ اپنے کام کو انجام دے گا۔ اس کی وہ ٹینک ہے جس میں فیول آپ ڈالیں گے، وہ فیول سے پر کی جائے گی، اور پھر وہ ٹینک میں فیول
جو اسٹوریج ہوگا. پھر جب گاڑی چلے گی، اسٹارٹ ہوگی اور انجن اسٹارٹ ہوگا، اور اسٹارٹ ہونے کے بعد جیسے گاڑی کو چلائیں گے وہ فیول کنزیوم ہوگا، استعمال ہوگا، اور ٹینک جس میں اسٹوریج کیا گیا ہے وہاں سے وہ منتقل ہوگا آگے اور انجن میں سپلائی ہوگا. اور یہ جو فیول سپلائی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ فیول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انجن کے مختلف پارٹس جو ہیں مختلف فنکشنز کو انجام دیں گے، اور اس کو انجام دینے کے بعد یہ گاڑی آگے چلے گی. تو یہ گاڑی اس میں اندر جو ہے یہ انجن کے علاوہ جو اس کی ایکسٹرنل یہ باڈی ہے، اور اس باڈی کے اندر اس کی جو ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے اس کے اندر سیٹ ہے جو اچھی سے اچھی آرام دہ بنائی جاتی ہے مسافروں کے لیے تاکہ مہنگی سے مہنگی گاڑی بیچی جا سکے. تو عزیزان گرامی اب یہ سیٹ جو ہے بیٹھنے کے لیے ہے. پھر اسٹیئرنگ ہے، تو اسٹیئرنگ پر جو شخص بیٹھ کر گاڑی کو چلا رہا ہے کبھی لیفٹ پہ موڑنا ہے کبھی رائٹ پہ موڑنا ہے، تو یہ ٹرن کرنا ہے، موڑنا ہے، اس کے لیے اسٹیئرنگ ہے. گیئر ہے، مختلف گیئر لگائے جائیں گے، اسپیڈ اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی. گیئر اپنے فنکشن کو انجام دے رہا ہے. پھر کلرچ ہے، بریک ہے، ایکسیلیٹر ہے. ہر وہ چیز جو وہاں بنائی گئی ہے اپنے کام کو، اپنے فنکشن کو جو اٹیچڈ ہے انجن کے ساتھ، اور ایک فنکشن ہے جو مختلف پارٹس مل کر ہر پارٹ اپنے فنکشن کو انجام دیتا ہے، تب یہ کام جو ہدف ہے، مقصد جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. اگر ٹائر نہ ہو تو یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ تو یہ 4 ٹائر گاڑی میں ضروری ہے، موٹر سائیکل میں 2 ٹائر ضروری ہیں. تو یہ ٹائر جب ہوں گے ان ٹائر کے ذریعے یہ گھومیں گے. عزیزان گرامی جب انرجی ملے گی اور انرجی کے ذریعے موومنٹ ہوگا، اور موومنٹ میں جب یہ ٹائر گھومیں گے اور ان ٹائروں میں جب تحرک آئے گا، حرکت آئے گی، اور ان میں موومنٹ کے ذریعے آگے بڑھیں گے عزیزان گرامی، تو پھر یہ ساری گاڑی جس میں بیٹھے ہوئے ہیں مسافر وہ حرکت میں آئیں گے اس گاڑی کے ذریعے، گاڑی میں بیٹھ کر، اور یہ گاڑی اور یہ کار جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچائے گی. اس مثال میں غور کیجئے، اسی طرح ہر مثال میں غور کیجئے. آپ کمپیوٹر کی مثال کو غور کریں. مانیٹر ہے، کی بورڈ ہے، اور اس میں اصل چیز جو اس کی چیز ہے وہ جس میں سارے فنکشن انجام پاتے ہیں، ماؤس ہے. تو یہ تمام چیزیں، تمام پارٹس جو مختلف ہیں عزیزان گرامی، تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ سب اپنے اپنے فنکشنز کو انجام دیتے ہیں. تب تو وہ ہدف اور مقصد جو کمپیوٹر کا ہے، اطلاع رسانی اور اطلاع کو حاصل کرنا اور آگہی حاصل کرنا اور اطلاع رسانی کرنا، مختلف قسم کے کاموں کو اس کمپیوٹر کے ذریعے انجام دینا عزیزان گرامی، یہ سب کام مختلف پارٹس ہیں اس کمپیوٹر کے جو فنکشنز کو انجام دے رہے ہیں. یہ مختلف مثالیں ہیں. تو اگر سب چیز ایک ہی ہو اور یہ گاڑی میں مختلف پارٹ نہ ہو، ہم کہیں کہ بھائی یہ ایکسٹرنل سٹرکچر ایک چیز بنی ہے اور سیٹ ایک الگ چیز بنی ہے، ٹائر ایک الگ چیز بنی ہے، انجن الگ چیز بنی ہے، اسٹیئرنگ ہے، گیئر ہے، تو یہ الگ الگ چیزیں بنائی گئی. تو یہ کائنات، یہ دنیا، اس کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے. جیسے گاڑی کی خوبصورتی یہ ہے، گاڑی آئے گی وجود میں اس وقت، اور اس میں یہ اعلیٰ ہدف کہ انسان سہولت کے ساتھ، کمفرٹیبل ہوتے ہوئے، سہولت کے ساتھ، جلدی سے، سرعت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گاڑی میں، کار میں پہنچ جائے چلا کر، تو ڈرائیو کرتے ہوئے کار کو. تو عزیزان گرامی یہ مقصد، یہ ہدف کب حاصل ہوگا؟ جب یہ مختلف پارٹس وجود میں آئیں گے، اور یہ انجینئر نے جو مختلف پارٹس سوچے ہیں یہ ان کو الگ تمام پارٹس کو وجود میں لائے گا، پھر ان کو اسمبل کرے گا، ملائے گا، اکٹھا کرے گا. جب یہ آپس میں جڑیں گے اور جڑنے کے بعد مرتبط ہوں گے، مربوط ہوں گے، تو مربوط ہو کے ہر پارٹ اپنے مقام پر اپنے فنکشن کو انجام دے گا. جب اپنے فنکشن کو سب پارٹس انجام دیں گے صحیح طریقے سے، تو پھر وہ اصل مقصد اور ہدف ہمیں حاصل ہوگا عزیزان گرامی کہ مسافر اطمینان کے ساتھ، کمفرٹیبلی اور سیوٹیبل طریقے سے، اچھے طریقے سے، آسانی کے ساتھ، آسائش کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جلدی سے، سرعت کے ساتھ، کم سے کم وقت میں منتقل ہو جائے اور سفر طے کر کے، فاصلہ طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے عزیزان گرامی. تو یہ دنیا، یہ کائنات بھی ایسے ہی ہے. بس پہاڑ کی ضرورت تھی، اللہ نے ایک شے کو پہاڑ بنا دیا، ایک
یہ پانی کی ضرورت تھی عزیزان گرامی، تو اللہ نے پانی کو خلق کیا، اور عزیزان گرامی تمام یہ ایلیمنٹس اور عناصر ان کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اس دنیا میں پودوں کی ضرورت تھی، نباتات کی ضرورت تھی، تاکہ وہ حیوان کے لیے غذا بن سکے جو ان سے برتر مخلوق ہے۔ اور یہ قربانی سمجھ میں آئے عزیزان گرامی کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے ہے کہ جو چیز نباتات ہیں وہ اپنے کو قربان کر دیتے ہیں اپنے سے افضل مخلوق کے لیے، یہ نباتات اور حیوانات اپنے سے افضل مخلوق انسان کے لیے اپنے کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ غذائی ضرورت انسان کی پوری ہو سکے اور اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے، اور یہ درس حاصل کر سکے کہ اللہ جو تمام کائنات کا خالق ہے، انسان کو بھی اسی طریقے سے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، جس طرح حیوان کا سر تسلیم خم ہے اور وہ حیوان انسان کے لیے استفادے کے لیے حاضر ہے اور پیش ہوتا ہے، اور انسان عقل کو بروئے کار لا کے ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو کمال مطلق ذات ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں بھی سر تسلیم خم کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ سے راضی رہنا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اس کی اطاعت میں کمال ہے، کیونکہ وہ افضل ہے، وہ برتر ہے، وہ پاک و پاکیزہ ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کے مملوک ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس مہربان پروردگار کی حقیقی معرفت کا حاصل ہونا اور اس کی عبادت اور اطاعت میں زندگی کو گزارنا، یہ درس اس کائنات کو دیکھ کر بھی ملتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، جواب روشن ہوا۔ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہ یہ تمام کائنات میں جو یہ دنیا میں جو مجموعہ ہے، ان تمام چیزوں میں یہ حسین اور خوبصورت نظام ہے کہ ہر شے اپنے فنکشن کو اور اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط اشیاء عالم مل جل کر ایک نظام، حسین اور خوبصورت نظام کو قائم کیا گیا ہے عزیزان گرامی اس کے ذریعے۔ لہٰذا یہ نظام کے اسرار و رموز کو، اس کی حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر پھر یہ اشکال اور یہ اعتراض یا یہ شبہ جو ذہن میں آتا ہے کہ سب ایک ہی جیسے کیوں نہیں ہو گئے، سب ایک جیسا ہو جانا یہ تو عدل کے برخلاف ہے عزیزان گرامی۔ عدل کا حق یہ ہے اور عدل یہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ لہٰذا اس مربوط نظام میں تمام وہ چیزیں جن کو اپنے اپنے کردار کو ادا کرنا تھا، اپنے اپنے کاموں کو انجام دینا تھا اور اپنے اپنے اثرات جن سے ظاہر ہونے تھے، ان کو اللہ نے اسی عدل کے ساتھ پیدا کیا، عدل کے ساتھ بنایا، عدل کے ساتھ قائم کیا، اور عدل و انصاف کے ساتھ تمام چیزوں کو خلق فرمایا ہے، اور تمام مخلوقات کے ساتھ عدل سے پروردگار عالم پیش آیا ہے۔ یہ شبے کا جواب ہم نے عزیزان گرامی آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا۔ سلسلے گفتگو جاری رہے گا انشاءاللہ، اور وہ شبہات جو بحث عدل میں جو ذہنوں میں آ سکتے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں مزید بیان ہوں گے، اور ان کے جوابات بھی آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،